نور کی روشن مثال بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک مثال ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ آپ نے توجہ نہیں کی، اس آیت کا پہلا حصہ سمجھیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر، تم میں سے مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی نیک اعمال کرے، پھر فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، اور وہ مومن بھی ہو۔ دو باتیں ہو گئی، ایک عمل صالح اور ایک مومن۔ اس کا مطلب ہے جو ساری عمر راہ خدا میں پھرتے رہے، ساری عمر جہاد، دین، واعظ، نصیحت، عبادات، نماز، روزہ، احکام شریعت کی پابندی کی بات کرتے رہے، وہ ایک طرف ہو گئے اور ایمان والے ایک طرف ہو گئے۔ فرمایا من عمل صالحا، تم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ، اس کا مطلب ہے ایمان الگ شے ہے، اعمال الگ شے ہے۔ ایمان الگ شے ہے اور اعمال الگ شے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک لفظی مضمون دے دیتا ہوں، ایمان ذات مصطفیٰ کی معرفت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ذات مصطفیٰ کی معرفت کا نام۔ بطور اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی اعمال کرتا ہے یا ایمان والا ہے۔ اب مجھے بتائیں، پھر اللہ رب العزت نے عمومی حکم دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس یقیناً ہم اسے زندگی عطا کریں گے۔ کون سی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ آپ میں سے ہر بندہ ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ ساروں نے اٹھائے ہیں؟ چلے اب نیچے کرنا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے ایک عمل کیا، کیا کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو مجھے اس جملے کی باریکی میں جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے ابھی کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ چونکہ آپ نے عمل کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ سارے مردہ ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ سارے کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ آپ تو پریشان ہو گئے، کس سے پوچھ کے بتائیں گے کہ آپ مردہ ہیں یا زندہ ہیں؟ علامہ صاحب ایسے سارے دسو بھائی، آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ کسی پڑوسی سے مشورہ کر لیں جو ساتھ بیٹھا ہے، آپ کیا ہیں؟ ہاتھ اٹھانا یعنی عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کیا ہیں؟ یعنی عمل وہی کرتا ہے جو، تو رب کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا، وہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تم میں سے جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو عمل صالح کرے اور مومن بھی ہو، بس یقیناً میں اسے زندگی عطا کروں گا۔ بھائی زندوں کو رب کون سی زندگی دے رہا ہے؟ یا تو آپ سارے کنسیڈر کریں کہ ہم سارے کیا ہیں؟ مردہ ہیں، پھر وہ ہمیں زندگی دے۔ لیکن عمل کرتا جسم اس بات کی دلیل ہے کہ جسم کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو زندہ ہونے کے بعد بھی جو رب ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر بندہ ذات مصطفی پر ایمان لے کر آئے اور پھر اپنی زندگی میں احکامات شریعت کی پابندی کرے، تو رب ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اس کے دل کو زندگی عطا کر دے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ زندگی عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک آخری آیت سورہ انفال ہے، 24 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو پس و پیش نہیں کرنا، تأمل میں مبتلا نہیں ہونا،
تاخر نہیں کرنا، پس فوراً سے پہلے حاضر ہو جانا. جب فوراً سے پہلے آؤ گے تو یہ آنا کیا کرے گا؟ لما یحییکم، اس کے بدل میں رب تمہیں زندگی عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ اچھا فرمایا للہ، جب تمہیں اللہ بلائے، جب تمہیں اللہ بلائے. اب میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، آپ کی زندگی کا تجربہ ہے جس سے اللہ بلاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. پتا ہے آپ کو علامہ صاحب، جسے اللہ بلاتا ہے وہ واپس، جسے اللہ بلاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. فرمایا للہ وللرسول، لوگوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، معنی یہ ہے رب بتانا چاہتا تھا اگر کوئی آنا اور جانا چاہتا ہے تو جب میرا مصطفیٰ بلائے آ بھی جائے، چلا بھی. اس کا مطلب ہے رب نہیں بلا رہا، مصطفیٰ بلا رہے. کون بلا رہے ہیں؟ رب نے تو اپنا رب ہونا بھی مصطفیٰ کے پردے میں رکھا ہے. کس کے پردے میں رکھا ہے؟ سادہ سی بات ہے. فرمایا جب میرا مصطفیٰ بلائے فوراً سے پہلے آ جانا. نماز، ریاضت، عبادت، سجود، مجاہدہ، تقوی، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، حتیٰ کہ مجھ رب سے محو گفتگو بھی ہو، جب میرا مصطفیٰ بلائے سب کام چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے بلانے پر پہنچ جانا. جب میرے مصطفیٰ کے بلانے پر پہنچو گے، لما یحییکم، تمہارا رب تمہارے دلوں کو زندہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟ اب آخری بات سنیے گا. اللہ کی بارگاہ میں جسم کی زندگی کی وہ وقت نہیں جو دل کی وقت ہے، جو دل کی زندگی کی اہمیت ہے. اور یہ جتنے بچے اس مدرسہ میں پڑھتے ہیں یا کہیں سے آ کر بیٹھے ہیں یا آپ اپنا بچپن گزار کر آئے ہیں یا میں گزار کر آیا ہوں، تو بچپن سے ایک بات ہم نے ازبر کر رکھی ہے. کیا؟ اقرار باللسان. کیا بات؟ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اللہ کی توحید کا، اس کی الوہیت کا، اس کی وحدانیت کا، اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اور اس کے نبی کے آخری رسول ہونے کا اپنی زبان سے اعلان کرنا. مجھے بتائیں کیا زبان سے اعلان کر دینا کافی تھا؟ بولتے نہیں ہیں. اگر تو دلوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر زبان سے اعلان کر دینا کافی تھا. لیکن بالمتصل سکھایا گیا وتصدیقم بالقلب. بندے تیری زبان سے اپنی الوہیت کو، اپنی وحدانیت کو، اپنی سمادیت کو، اپنی یکتائیت کو، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کو اور مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے کو تب تک تسلیم